اور پوری دنیا کے اخبارات اس پر لکھ رہے ہیں، تماشا اڑا رہے ہیں، پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ہم پہ، این اس وقت یہ خبر لانچ کروانا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹائمنگ دیکھیں آپ، یعنی کہ سارا میڈیا، لوگ، سوشل میڈیا، وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا، اور جو کچھ 27ویں ترمیم میں ہم نے کیا دنیا اس کو بھول جائے گی۔ اور جیسے ہی آج یہ خبر آتی ہے تو سارے ٹی وی چینلز کو حکم آ جاتا ہے کہ اس کو اچھالو، اس کے اوپر ٹرانسمیشنز کرو، اس خبر کے اوپر پروپیگنڈا کرو، اور سارے ٹی وی چینلز با جماعت کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بے شرم لوگوں، میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، بے شرم صحافیوں اور ٹی وی اخبارات کے مالکان، بے شرم لوگوں، جیل میں پڑے ہوئے ایک سیاستدان جو 2 سال سے ہے اور اس کی بیوی 1 سال سے جیل میں ہے، بے شرم لوگوں، جیل میں پڑے ہوئے سیاستدان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور خبروں کو مرچ مسالے لگا کے، تیل لگا کے، سنوار کے، کنگھی کر کے لا کے کھڑا کر دینا، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ یہ صحافت ہے؟ صحافت تو یہ ہے کہ طاقت جن کے ہاتھ میں ہے ان کو چیلنج کیا جائے۔ صحافت تو یہ ہے کہ حکومت اور حکومت کے کرتوتوں کے اوپر سوال اٹھایا جائے۔ اس پر تو تم سوال کر نہیں رہے ہو، اس پر تو تمہیں سانپ سونکھ گیا ہے۔ لیکن اکانومسٹ کی یہ خبر، جو کہ ساتھ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، چلے ہوتا نا کہ میں اتنا تو سمجھتا ہوں اس بات کو، میں بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ جب کوئی خبر آ جائے، وہ خبر کسی کے خلاف ہو، کسی کے حق میں روبی ہو، وہ خبر ہوتی ہے، اس خبر پہ بات کرتا ہے میڈیا۔ لیکن یہ پہلی بار یہ خبر آئی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا۔ اس کے اوپر پاکستانی صحافیوں نے، اور بڑے نامور صحافیوں نے، جو عمران خان کے بغض میں مرے ہوئے ہیں، عمران خان کے بغض میں گندے ہوئے ہیں، لتھڑے میں، انہوں نے یہ بی بی سی سے لے کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ جا کے یہ کہانیاں لکھی ہیں، کہاں کہاں جا کے پچھلے 8 سال 7 سال میں یہی کام تو کیا انہوں نے، اور تو عمران خان کے خلاف کچھ نکال نہیں سکے، یہی کام۔ اب 8 فروری کے الیکشن سے پہلے انہوں نے عدت والے کیس میں عمران خان کو سزا دلوائی، وہ گھٹیا اور غلیظ کیس، اور پھر خاور مانیکا کو ٹی وی پہ بٹھا کے اس کے انٹرویوز کیے گئے، مزے لے لے کے۔ بے غیرت بے شرم لوگوں، 55 سال سے زیادہ عمر ہے بشریٰ بی بی کی، تم اس کے حیض و نفاس کو ٹی وی پہ ڈسکس کر رہے ہو، اور تم جانتے ہو کہ یہ مقدمہ